بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور قبلہ سے سوال یہ تھا کہ مومنین کا تحفظ کرنا بھی امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ مومنین، ویسے تو سب کا، لیکن خاص طور پہ وہ مومنین کہ جو کسی منصب پہ ہوں اور جن کا ایک وجہ جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہو، ان کا دفاع اگر وہ مخلص ہو تو معصوم کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ خود ائمہ طہار نے بھی حکمت عملی ایسی اپنائی ہیں جو وقت کے حساب سے جو اسلام کے مفاد میں اور مومنین کے مفاد میں ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ علی ابن یقین کو اجازت دی ہوئی ہے آپ نے، اور کبھی ہارون رشید جو ہے اس کے لیے صفوان جو اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں تو آپ اس کو منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صفوان جمال کو۔ جی ہاں، اور اس میں حکمت یہ بیان کی گئی کہ ایسا ہے کہ تم جب اونٹ کرائے پہ دو گے تو تیرا کرایہ جو ہے وہ جب وہ حج سے واپس سلامتی کے ساتھ آ جائے گا اور پھر تیرا وہ کرایہ ادا کرے گا، اور ظاہر ہے کہ تو اس کے لیے یہ زندگی کی دعا کرے گا، رکھے گا کہ اللہ کرے خیر خیریت سے آ جائے تو میرا کرایہ مل جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ظالم کے لیے زندگی کی دعا مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بھی وہ ظالم جیتا رہے، تو لہٰذا کبھی اس طرح سے اس جیسے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو علی ابن یقین ہیں، یہ انہوں نے بھی اجازت لے کے ہی وزارت عظمیٰ کا لیا عہدہ، اور اس وقت بھی اس کو اس شرط پر ہی دی گئی اسی اجازت کہ یہ عہدہ تم لے رہے ہو تو پھر مومنین کی جو ہے خدمت کرنا اور جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے کام کرنا۔ تو اب چونکہ اس کے متعلق بعض نے کہا خلیفہ کو کہ یہ تو شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، چونکہ اس وقت تو شیعوں کو رافضی کہا کرتے تھے نا، یہ تو رافضی ہے، تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں جی رافضی محب اہل بیت ہے۔ تو اب امام نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے وضو کرنا ہے تو جس طرح دوسرے مسلمان سنی برادران کرتے ہیں اسی طرح وضو کرنا، ایسے نہیں کرنا جیسے شیعہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بھی اتنا تابعدار تھا، چون چران کرنے والا آدمی نہیں تھا کہ بھی پوچھوں پھر خط لکھوں کیا وجہ، نہیں، اس نے کہا کہ معصوم کے سامنے مسلط ہی ہوگی، امام نے کہا ہے، تو لہٰذا اس نے اسی طرح وضو کرنا شروع کر دیا۔ اور کچھ دن ٹھہر کے تو ہارون رشید نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اس کو کہ یہ لوگوں نے چغل خوری کی، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ چھپ کے علیحدہ ہو جاتا ہے اور علیحدہ جا کے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اب جب دیکھا گیا اس کو وضو کرتے ہوئے تو وہ کسی کمرے میں جب کر رہا تھا وضو تو وہاں سے بہرحال کسی طرح دیکھ لیا گیا، تو کہ وہاں پر بھی وہ اسی طرح وضو کر رہا ہے جس طرح اہل سنت کرتے ہیں۔ تو اس پر اس نے، جس نے شکایت کی تھی، اس کی تنبیہ کی، اس نے کہا کہ وہ جو کمروں میں جا کے تنہائی میں وہاں جا کے ایسا وضو کر رہا ہے، اگر وہ اس فقہ پر نہ ہو تو کس طرح وہ یہ کر سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ وضو نہیں کر رہا جس طرح وہ تو ویسے عبادت مطلب خشوع و خضوع سے کرنا چاہتا ہے جدا، تو لہٰذا اس طرح سے ان کی بچت ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اس نے، خلیفہ نے، اپنا جو بہترین لباس تھا فاخرہ وہ اس کو دیا تحفے کے طور پر کہ یہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس لباس کو آرام سے گھر میں کسی صندوق میں بند کر کے رکھ دیا۔ اچھا، بعض ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اس لباس کو امام کی خدمت میں بھیج دیا، تو امام نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، یہ تیرے کام آئے گا، لے جاؤ، اس طرح سے بھی بات ہے۔ تو اب جو اس کا غلام تھا جس نے جاتے ہوئے تو دیکھا ہے کہ بھئی یہ ہدیہ ان کی طرف جا رہا ہے، اس نے شکایت کر دی کہ جی آپ نے جو ان کو اپنا لباس قیمتی دیا تھا، یہ تو سارے تحفے تو ادھر بھیجتا رہتا ہے، یہ اس کا امام ہے اور یہ ان کو مانتا ہے۔ تو اب اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں اس کو۔ اب اس نے ایک دن کہہ دیا کہ وہ میں نے آپ کو دیا تھا لباس، تو اس نے کہا ہاں جناب وہ تو میرے پاس ہے، میں نے تو اس کو صندوق میں رکھا ہوا، بڑی حفاظت سے رکھا ہوا۔ تو اس نے اپنے دوسرے غلام کو بھیجا، جاؤ وہاں پر پڑا ہے اٹھا لاؤ، وہ اٹھا لائے تو دیکھا۔ تو اس طرح سے پھر وہ جس نے شکایت کی تھی اس کو اس نے کوڑے مارے
اور یہ معاملہ حل ہو گیا۔ تو امام جو ہیں وہ اس طرح سے خود بھی حفاظت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، اور ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مومن آئے تو اس کی حاجت کو پورا کرو۔ اور انہی کے متعلق یا کسی اور کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ پھر جب حج کے موقع پر ملے تو آپ نے کہا کہ فلاں آدمی تیرے دروازے پہ آیا تھا تو اور تو نے اس کی قدر نہیں کی یا اس کا ٹیکس یا وغیرہ جو معاف نہیں کیا، تو بہرحال وہاں پر بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے لیکن قبلہ میں اصل میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، چلیے واقعہ بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیعوں کے بارے میں، یعنی مذہب اہل بیت والے اثناء عشری جو ہیں، ان کے متعلق لوگوں میں ایک عام سا تاثر یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ بعد از نبی خلافت کو وراثت سمجھتے ہیں۔ یعنی دوسری طرف جو خلافت کا ایک سلسلہ چلا حضرت ابو بکر سے لے کے، وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، حضرت علی ہیں، علی کے بعد حسن ہیں، حسن کے بعد حسین ہیں، حسین کے بعد زین العابدین ہیں، زین العابدین کے بعد محمد باقر ہیں، یعنی یہ سلسلہ ایک نسل در نسل جو آگے چلتا ہے۔ تو ایک تاثر یہ بنا دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ شیعوں کی یہ سوچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ خلافت جو ہے وہ وراثت کے طور پہ منتقل ہوتی ہے جی۔ اور پھر اس میں یہ بھی جو ہے وہ خیال جو ہے وہ ابھرا کہ یہ ہر امام کا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مستحق قرار پاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جو ہیں ان سے ایک مذہب بھی چلا، چونکہ وہ بڑے بیٹے تھے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً شیعوں کے ہاں امامت جو ہے وہ وراثت ہے یا استحقاق ہے؟ البتہ دونوں چیزیں ہیں، وراثت بھی ہے اور استحقاق بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وارث نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ شجرہ طیبہ جو ہے اس اصل کی ہی یہ شاخیں ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، اور ان کی نسل میں ہی سارے نبی آئے ہیں، چونکہ یا حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں یا حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو سارے ہی بیٹے آگے اسی طرح چلا ہے نسل۔ تو لہٰذا یہ اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ بھی ایسا نہیں، ایسا بھی ہے، یعنی وہ شجرہ طیبہ، وہ شجر طوبہ کی شاخیں، اور خود جب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وارث انبیاء ہوں، میں وارث مصطفیٰ ہوں، اور اسی طرح امام حسین قریب کا، تو لہٰذا وہ جو وراثت ہے شاید اس طرح کی وراثت بالکل نہ وراثت سے مراد بیٹے سے منتقل ہوتی ہے، اور پھر اگر ہوتی ہے تو صرف بڑے بیٹے کو، یہ نہیں ہے بات۔ نہیں، مطلب یہی چیز جو ہے کہ اس لیے امامت آگے جاتی رہی کہ وہ وارث تھے، یا ویسے اپنے کمالات کی وجہ سے خالق حقیقی نے ان میں سے اس شخص کو اس علوم کا وارث قرار دیا، نہ یہ کہ خلافت جو ہے وہ ورثہ بن گئی۔ ایسا ہے کہ استحقاق رکھتے تھے تو تبھی، وَإِلَّا اگر ایک امام کے کسی کے 8 بیٹے، کسی کے 10 بیٹے ہیں، کسی کے 11 بیٹے ہیں، کسی کے 19 بیٹے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک ہی بیٹا بنتا ہے امام، تو وہ بیٹا جو امام بنا تو ادھر سے تو وراثت بھی آ گئی کہ بھئی اس کا بیٹا ہے پہلے امام کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے میں نہیں ہے، بلکہ جو اس کا مستحق ہے، استحقاق رکھتا ہے، جو علم میں، تقوی میں، صبر میں، شجاعت میں اور عصمت جس کے پاس معصوم ہے، وہی بنتا ہے۔ یعنی منصوص من اللہ کا جو تصور ہے ہمارے ہاں، منصوص من اللہ کا تصور یہی ہے کہ ہر امام کے بعد ایک امام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی نص ہوتی ہے، منصوص من اللہ ہوتے ہیں۔ منصوص من اللہ سے مراد یہ کہ وہی اس بات کا استحقاق رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے وراثت نہیں ہے کہ دوسرے بیٹوں میں رسول پاک نے ان کا اعلان کیا ہے، جا ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر یہ قرابت بھی ایک اہم چیز ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ رسول پاک کے بعد جب لوگوں نے دوسروں کو بنایا تو اس کے بعد مولا علی کے نہج البلاغہ میں خطبے دیکھیں اور دوسری کتابوں میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی میں رسول پاک کے جتنا قریب میں ہوں اس طرح کوئی اور قریب نہیں ہے، تو لہٰذا کہ یہ قرابت جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر قرآن نے بھی کہا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور مودت قربہ جو ہے، قربہ کی محبت قرآن نے واجب قرار دی ہے، تو لہٰذا یہ رسول کا
قریبی ہونا یہ بہت اہم بات ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن صرف یہ ساری حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے استحقاق کی بنا پر، اور وہ جو اللہ استحقاق بھی کہیں تو پھر اس طرح سے نہیں ہے کوئی آدمی اپنی قابلیت پہ آج پی ایچ ڈی کر لی، کل کو کچھ اور ہو گیا، کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب پہلے کہ پھر ولی ہو گیا، پھر مثلا کتب ہو گیا، ابدال ہو گیا، پھر یہ مثلا آگے بڑا نبی ہو گیا، ایسا تو ہے نہیں، یہ کسبی عہدہ تو ہے نہیں، یہ وہبی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، رسول پاک اس کا اعلان کرتے ہیں، جیسا کہ رسول پاک نے متعدد بار اعلان کیا، اور وہ بخاری میں بھی حدیث ہے وہی کلہم قریش والی، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین، اور اس میں امام حسن کی اولاد میں اب امامت نہیں گئی، ٹھیک ہے، اور اگر اسی طرح سے ہو باپ سے بیٹے کو وراثت تو پھر امام حسن کے بچوں میں بھی جانی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ خود رسول پاک نے پہلے سے فرمایا ہوا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین امام ہے، امام کا بھائی ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا باپ ہے، اور اس کے 9 بیٹے امام ہیں، تو لہٰذا یہ پہلے سے رسول پاک نے اعلان فرمایا ہوا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اسماعیل ہے، چونکہ وہ ان کی زندگی میں ہی ریل فرما گئے تھے، اور آپ نے جب اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جا رہے تھے تو راستے میں 1-2 دفعہ ان کا جنازہ رکوایا، اور ان کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹا کے لوگوں کو بتایا یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو یعنی بعض لوگوں کا چونکہ خیال تھا کہ بیٹا بڑا ہونا چاہیے اور وہی امام ہوتا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے پھر بھی اس بات کو ہضم نہیں کیا، اور انہوں نے حضرت اسماعیل کی امامت کی بات کی، اور اس کے بیٹے محمد کو بعد میں امام بنایا۔ تو آج تک جو اسماعیلی جو ہیں وہ انہی کو 6 اماموں کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا علیحدہ سے سلسلہ شروع کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بیٹے والی بات یعنی ہر جگہ پہ درست نہیں ہوئی، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو محققین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے بیٹے حضرت علی اکبر تھے، اس لیے ان کو اکبر کہا جاتا ہے، وہ ان کو اکبر کہا جاتا ہے، اور امام زین العابدین جو ہیں یہ درمیانے بیٹے ہیں، ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے، اور چھوٹے بیٹے علی اصغر ہیں، تو لہٰذا ان کی عمر 27 سال تھی اور ان کی عمر 22 سال تھی، تو اکثریت محققین کی یہی کہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض کہتے نہیں امام زین العابدین بڑے ہیں۔ تو بہرحال چلو وہاں پر یہ اصول نہ بھی کہیں ٹوٹا، تو بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل ہیں، ان کے بعد عبداللہ ہیں، تو عبداللہ سے بھی چھوٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی 148 ہجری میں، تو اس کے بعد آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، تو منصور دوانکی جو تھا اس نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ جو بھی امام جعفر صادق کے بعد جو بھی ان کا وصی ہے اس کو بلاؤ گورنر ہاؤس میں اور اس کی گردن کاٹ دو، جس کی وصیت کی گئی، جس کی وصیت کی گئی ہے، ان کی وصیت میں جو وصی ہے ان کا، اور میری طرف بھیجو۔ اب اس نے وصیت منگوائی اور اس کو پڑھا، اور اس میں لکھا تھا کہ میرے بعد یہ میرے وصی ہیں، خلیفہ وقت منصور دیوانکی، اور محمد بن سلیمان گورنر مدینہ، عبداللہ ابن جعفر ابن محمد، وہ جو آپ کا بڑا بیٹا تھا بعد میں، تو اس کے بعد لکھا ہے موسیٰ ابن جعفر، حمیدہ خاتون جو امام جعفر صادق کی اہلیہ تھی، تو یہ 5 آدمیوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب اس نے جواب میں خط لکھا کہ خلیفہ وقت کو کہ یا حضرت آپ بتائیں کس کا سر کاٹنا ہے، تو اس نے کہا کہ کسی کا سر نہیں کاٹا جا سکتا، ان 5 میں تو اب مطلب تو امام جعفر صادق نے اس طرح سے امامت کا دفاع کیا ہے، وَإِلَّا اگر صرف امام کا نام لکھتا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کا تو یعنی ان پر فوراً ہی وہ سختی آ جاتی اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا، لیکن یہ بہرحال قدرت یعنی الہی ہے، اور آئمہ اس کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، اور اس طرح سے امام موسیٰ کاظم بچ گئے، اور 20 سال تک ظاہرہ انہوں نے کام کیا، بیشتر آزادی کے ساتھ کیا ہے، اور امام جعفر صادق کی جو اتنی بڑی دینی درسگاہ یا حوزہ ہے جس میں یعنی ہزاروں یہاں پہ بھی وہ کم ہو گئے تھے، لیکن میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 35 سال مولا کی امامت کا وقت ہے، جی
اس میں سے مجموعاً قید جو بیان کی جاتی ہے وہ 14 سال، جی، اور جب ہم تاریخ کو یا ہمارے منبر پہ ہمارے مجالس میں جب اس بات کو بیان کیا جاتا ہے تو عموماً مولا کی مظلومیت کا پہلو جو ہے اس کو زیادہ بیان ان کی کیا زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے، مطلب زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ 14 سال قید میں رہے، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم اس ہوا۔ سے مومنین کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنی امامت کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کر سکے، بس 35 سال میں باقی زندگی میں کیا کیا معصوم نے؟ تو وہ صرف یعنی قید ہی انہوں نے کاٹی ہے اور اس میں عبادت کی ہے اور مظلومین کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو 20 سال ہیں دوسرے بھی، البتہ سارے 35 سال وہ بھی جو ہیں وہ 14 سال مسلسل نہیں ہیں، 2 سال قید ہوگی، 2 سال فارغ ہوئے، پھر 2 سال ہوگی، پھر 4 سال ہوگی، اس طرح سے ہے۔ تو وہ درمیان میں ظاہر ہے کہ شاگردوں کی تربیت کرنا، اصحاب کو معرفت سے آگاہی دینا، اور وہ امام جعفر صادق کی جو علمی سلسلہ جو تھا اس کو آپ نے چلایا، اگرچہ تعداد جو ہے بنی عباس کے سینسرشپ اور اس سختیوں کی وجہ سے کم ہو گئی تھی، لیکن آپ نے وہ مسائل بیان کیے، بہت سارے آپ سے کتابوں میں معجزات اور آپ کی علمی اور مولا کے شاگردوں میں سے 2 بڑے نام جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ایک بہلول دانا اور ایک علی ابن یقطین، کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو میں ایک اور بھی واقعہ عرض کروں، آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ جا رہے تھے، یہ بغداد کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی عارف شخصیت گزری ہے، اس کا نام ہے بشر حافی، اور اس وقت تو وہ بہرحال صحیح راستے پہ نہیں تھے، گانوں سرود کی محفل اس کے گھر میں لگائی ہوئی تھی، شراب و کباب، تو اس کی جو کنیز تھی وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے باہر گلی میں آئی، اور ادھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، تو گھر سے چونکہ گانے وانے کی اور رقص و سرود کی آوازیں باہر پہنچ رہی تھی، تو آپ نے اس کنیز کو دیکھا اور کہا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، آیا وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ ظاہر ہے جی آزاد ہے، تو تبھی یہ مطلب آزاد ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ ہاں ہاں وہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، اتنا کہا اور آپ تشریف لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ وہ کنیز چکے بات کر رہی تھی تو اس کو کچھ تھوڑی سی دیر لگی، آئے، اس نے کہا کیا بات ہے، 1 منٹ لگتا ہے مثلا ہماری زبان میں، کوڑا پھینک کے آ جاؤ، تمہیں کیوں اتنی دیر لگائی؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ بڑی شخصیت جو نورانی قسم کی وہ جا رہی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ کس کا گھر ہے، میں نے بتایا، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ تو میں نے کہا آزاد کا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ آزاد کا ہی گھر ہے۔ تو یہ جو کہی بات تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا، فوراً بھاگا گھر سے، نکلا باہر، اور جوتا بھی نہیں پہنا اس نے۔ اور بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی ننگے پاؤں، حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں۔ تو وہ جب ننگے پاؤں آیا، بھاگا، دیکھا کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، قدموں میں گر پڑا کہ مولا مجھے معاف کر دیں، تو میں واقعی میں اس طرح بھی آزاد نہیں ہوں، ہاں جی، میں غلام۔ تو آپ نے کہا اچھا، توبہ اس کی قبول ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس نے ہر چیز چھوڑ دی ہے اور زندگی کے یعنی مستقیم صراط مستقیم پر آیا، اور وہ جو بڑے بڑے عرفاء ہیں ان میں سے بشر حافی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس نے زندگی بھر جوتا نہیں پہنا، پھر اس لیے کہ اس کی یاد آتی رہے کہ وہ لمحات جب اس نے حقیقی اور توبہ نصوحہ کی امام کے ہاتھوں، تو اس لیے اس کو بشر حافی، یعنی بہت بڑے ولی کے طور پہ آج ملت اسلامیہ بشر حافی کو جو ہے وہ خیال کرتی ہے کہ بشر حافی جو ہیں وہ بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ اتنے بڑے ولی میرے مولا کے ایک جملے کی وجہ سے جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور توبہ انہوں نے کی، جبکہ اس سے پہلے بہت بڑے گناہ گار تھے۔ یعنی شراب و شباب کی محفل، اور اس محفل میں جو ہے وہ سارے غنا و سرور جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور ایک جملہ جو ہے اس معصوم کا انہوں نے اس کی کایا پلٹ دی، اور آج وہ بشر حافی بہت بڑے ولی کے طور پہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ چونکہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔